انسان یہ سمجھتا چلے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل کے اثرات جو ہے نا اس کے باطن پر بھی پڑتا ہے۔ انسان جیسے بھی عمل کریں، اعمال اچھے اعمال کرتا ہے، اس اعمال کے اثرات اس کے باطن پر پڑیں گے۔ اگر اعمال بد یعنی اعمال سیئہ برے اعمال کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، اس کا اثر بھی اس کے باطن پر پڑتا ہے۔ دونوں اعمال کے اثرات اس کے باطن پر پڑتے ہیں۔ انسان یہ سمجھیں کہ میں برے کام کروں اور برے کام کرنے کے اثرات، برے کام کرنے کے اعمال کے جو اثرات ہیں وہ اثرات انسان کے باطن پر نہیں پڑتے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انسان کوئی بھی اعمال کرے گا، اعمال کے اثرات اس کے باطن پر ضرور پڑتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نظر ہمیں نہیں آتے، لیکن انسان نے جیسے بھی اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، اچھے اعمال حسنہ کیا، اعمال حسنہ کرنے کی وجہ سے اس کے اثرات اس کے دل پر، اس کے باطن پر پڑتے ہیں۔ اگر اس نے برے اعمال کیے، اس برے اعمال کے اثرات بھی اس کے باطن پر پڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک صحابی رسول وضو کیا، انہوں نے وضو میں ایک کمی رہ گئی، کمی رہنے کی وجہ سے وہ فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور دوڑ کر نماز میں شریک ہو گئے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نماز کو مکمل کیا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے اور کیا فرمایا کہ کنہوں نے اپنے اعمال میں یا کوئی ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے ہمارے نماز کے اندر بھی اثر مرتب ہوا ہے، نماز بھی خراب ہوئی؟ کون ایسا شخص ہے؟ تو یہاں محدثین نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک شخص جنہوں نے وضو میں کمی رہ گئی، اس کمی کے رہنے کی وجہ سے، کمی یہ ظاہری عمل ہے، کمی تو وضو تو ظاہری عمل ہے، باطنی عمل تو نہیں ہے، لیکن وضو میں کمی رہنے کی وجہ سے اثر مرتب ہوا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ اور کون نماز پڑھا؟ آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اثرات مرتب ہوئے ہیں، میری نماز میں مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے صرف ایک عمل کے خراب ہونے کی وجہ سے۔ محدثین نے یہاں یہ بات نقل کی ہے کہ انسان اگر اس کا ظاہری عمل گندا ہو، ظاہری عمل میں کوئی خرابی واقع ہو، تو اس کا اثر سامنے والے پر جب پڑ سکتا ہے تو اس کے خود کے اوپر اس کے اثرات کتنے مرتب ہوں گے؟